أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. صدق الله العظيم. پچھلے درس میں یہ بات بیان کی گئی تھی کہ قرآن حکیم حق تعالی جل شانہ کا بے مثال کلام ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ایک عظیم الشان معجزہ ہے، اور اس میں اس وقت کے موجودہ لوگوں کے لیے بھی اور قیامت تک کے لیے آنے والے انسانوں کو ایک چیلنج پیش کیا گیا تھا کہ اگر تمہیں قرآن کے بارے میں یہ شک ہے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے تو اس جیسی کوئی 10 صورتیں، ایک صورت، ایک آیت ہی بنا کر لے آؤ، اور ان آیات میں جو کچھ ہونے والا تھا اس کی خبر بھی دی گئی کہ وَلَن تَفْعَلُوا، تم ہرگز ایسا نہیں کر سکو گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ قرآن کی بات چلی تھی تو اس میں یہ بات عرض کی گئی تھی کہ آئندہ درس میں قرآن حکیم کے چند اسماء کا تذکرہ کیا جائے گا۔ قرآن کے معنی ابتدائی طور پر اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ قرآن کے کیا معنی ہیں اور قرآن حکیم کے اسماء یعنی نام کتنے ہیں۔ قرآن کے متعدد معنی مفسرین نے اور ائمہ نے بیان فرمائے ہیں۔ بعض اہل علم نے یہ فرمایا ہے، جن میں حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول سر فہرست ہے، کہ قرآن اسی طرح اللہ تعالیٰ کی اس مقدس کتاب کا نام ہے جس طرح اس کتاب سے پہلے نازل ہونے والی کتب یعنی توریت، زبور اور انجیل کے نام تھے۔ اور علامہ اشعری رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ لفظ قرآن کا جو مادہ ہے وہ قاف، را اور نون ہے، جس کا مطلب ہے قرن، ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ ملانا۔ تو قرآن کے معنی ہوں گے کہ ملی ہوئی چیز، یعنی اس کی آیات بھی ایک دوسری کے ساتھ ملی ہوئی ہیں اور اس کی صورتیں بھی ایک دوسرے کے ساتھ ملی ہوئی ہیں، اور اس کے آیات کا جو ربط ہے علمی اعتبار سے وہ بھی ایک دوسرے کے ساتھ مضبوط ہے۔ تو علامہ اشعری رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن کا مادہ قرن کو قرار دیا ہے۔ اس سلسلے میں تیسرا مشہور قول علامہ زجاج رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ قرآن کا مادہ قاف، را اور حمزہ ہے، اور اس کا مطلب ہے کسی قرأ، کسی چیز کو یعنی جمع کرنے کے معنی میں، جمع کیا اس نے۔ تو قرآن کو یہ نام اس لیے دیا گیا کہ سابقہ تمام کتب کی تعلیمات کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جمع فرما دیا ہے۔ جو علوم ان کتابوں میں تھے وہ سارے کے سارے اللہ نے قرآن میں درج فرمائے ہیں، تو اس لیے اس کتاب کا نام قرآن رکھا گیا۔ اور اس سلسلے میں چوتھا اور آخری اور اکثر مفسرین کے نزدیک راجح اور پسندیدہ قول علامہ اللحیانی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ قرآن کا مادہ تو قاف، را، حمزہ ہے، قرأ، لیکن یہ اس معنی میں نہیں ہے جس معنی میں علامہ زجاج نے اس کو استعمال کیا، یعنی جمع کرنے کے معنی میں، بلکہ قرأ اس نے پڑھا۔ اور قرآن کو یہ نام اس لیے دیا گیا کہ یہ بار بار پڑھا جاتا ہے۔ اور ساتھ میں یہ بات بھی یاد رکھیں کہ قرآن یہ مصدر ہے، اور عربی گرامر کا اصول ہے کہ جب کسی مصدر کو کسی چیز کا علم اور نام قرار دے دیا جائے تو یہ اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ مصدری معنی اس چیز میں بدرجہ کمال، بدرجہ اتم پائے جاتے ہیں۔ تو قرآن کو قرآن اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے، اور بلکہ سب سے زیادہ پڑھی جانی چاہیے، یہ ایسی عظیم الشان کتاب ہے۔ عربوں کی ایک عادت تھی کہ جو چیز ان کے لیے زیادہ مفید ہوتی تھی
جس چیز کو وہ زیادہ پسند کرتے تھے اس کے بہت سارے نام رکھا کرتے تھے۔ قرآن حکیم کے نزول میں بھی اس بات کو ملحوظ رکھا گیا، جیسے قرآن میں بہت سارے عربی محاورات کو بھی استعمال کیا گیا، چونکہ اس کے اولین مخاطب عرب ہی تھے تو ان کی زبان کے اندر استعمال ہونے والے بہت سے محاورات کو بھی استعمال کیا گیا، اور ان کی بعض جو اچھی چیزیں تھیں ان کو بھی ملحوظ رکھا گیا۔ تو قرآن چونکہ ہدایت کا منبع اور سرچشمہ ہے، علوم کا ایک بحر ناپیدا کنار ہے، ایک سمندر ہے، علوم کا خزینہ ہے، تو اس کے جتنے بھی خوبصورت اور اچھے نام رکھے جائیں اتنے ہی کم ہیں، چونکہ قرآن صفات خداوندی میں سے ایک بہترین صفت ہے۔ تو قرآن حکیم میں خود اس کتاب میں اللہ تعالیٰ نے اس کے بہت سارے نام بیان فرمائے۔ ایک نام تو قرآن ہے ہی اس کا جو سب سے زیادہ مشہور نام ہے، اور اس کو اللہ نے سورہ الرحمن میں بیان فرمایا، الرحمن علم القرآن، خدائے رحمان وہ ہے جس نے قرآن سکھایا۔ اور دوسرا اس کا نام ہے الکتاب، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، سورہ بقرہ کے بالکل شروع میں۔ اور اس کے ناموں میں سے ایک نام الفرقان ہے، فرقان فرق کرنے والی چیز، یعنی قرآن حق اور باطل کے درمیان، گمراہی اور ہدایت کے درمیان، سچ اور جھوٹ کے درمیان، جنت اور جہنم کے راستوں کے درمیان فرق واضح کرتا ہے، امتیاز پیدا کرتا ہے۔ اس معنی میں اس کو الفرقان بھی کہا جاتا ہے۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ اسی طرح اس کے ناموں میں سے ایک نام الذکر ہے، اور ذکر کے معنی نصیحت، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ اور ایک نام اس کا التنزیل ہے، وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، بے شک ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے، یا یہ قرآن نازل کیا ہوا ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے۔ اس کے اسماء میں ایک نام الحق ہے، حق کے معنی سچ، کتاب برحق، ام یقولون افترا بل هو الحق من ربک لتنذر قوما ما اتاهم من نذیر من قبلک لعلهم یہتدون، سورہ سجدہ میں یہ آیت ہے۔ اور ایک نام اس کا ہے احسن الحدیث، یعنی بہترین بات، خوبصورت ترین بات، اللہ نزل احسن الحدیث، کہ اللہ تعالیٰ نے اس بہترین کلام اور بہترین بات کو نازل فرمایا ہے۔ ایک نام اس کا ہے برہان، اور برہان کے معنی واضح ترین دلیل، یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا۔ اور اس کے علاوہ متعدد نام ہیں اس کے، ایک ناموں میں سے ایک نام ہے اس کا نور، والنور الذی انزلنا، سورہ التغابن میں۔ ایک نام ہے مجید، مجید کے دو معنی آتے ہیں، ایک بزرگ اور دوسرا نفع بخش، اور قرآن میں یہ دونوں معنی موجود ہیں کہ قرآن نفع بخش بھی ہے اور بزرگ ہے، اس لیے کہ اللہ بزرگ و برتر کا، بزرگ و برتر یہ کلام ہے۔ قاف والقرآن المجید بل ہوا قرآن مجید، یہ لفظ بھی قرآن میں متعدد جگہوں پر استعمال کیا گیا۔ ایک نام ہے کریم، کریم کے معنی عزت والا، انہ لقرآن کریم۔ ایک نام ہے عظیم، عظمت والا، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ۔ ناموں میں سے ایک نام ہے عزیز، عزیز کے معنی بے مثال، نادر اور نایاب، وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ، بے شک یہ ایک بے مثال اور نادر اور نایاب کتاب ہے۔ ایک نام ہے اس کا موعظہ، موعظہ کے معنی ایسی نصیحت کہ جس کے ذریعے سے بندوں کو متنبہ کیا جائے، اور قرآن کے اندر یہ معنی بھی پائے جاتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے یہ ایسی نصیحت ہے جس کے ذریعے سے اللہ نے شرک سے، کفر سے بندوں کو متنبہ اور خبردار کیا ہے، برے انجام سے ان کو ڈرایا گیا ہے۔ ایک نام اس کا ہے شفا،
ایک نام ہے اس کا رحمت، اور دونوں کو ایک آیت کریمہ میں بیان فرمایا گیا، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ اے لوگو، تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نصیحت آ گئی ہے، اس میں دلوں کے امراض کی شفا ہے، اور یہ ہدایت اور رحمت ہے اہل ایمان کے لیے۔ اس کے ناموں میں ایک نام ہے مبارک، یعنی بابرکت کتاب۔ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور یہ ایسی کتاب ہے جو ہم نے نازل فرمائی ہے، بڑی بابرکت کتاب ہے۔ فَاتَّبِعُوهُ، لہٰذا اس کی پیروی کرو، وَاتَّقُوا، اور اللہ کی نافرمانی سے بچو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ ایک نام ہے اس کا مبین، کھول کر بیان کرنے والا، کسی چیز کو واضح کر کے بیان کرنے والا۔ الف لام را تلک آیات الکتاب وقرآن مبین۔ ایک نام ہے اس کا حکیم، حکیم کے معنی حکمتوں سے بھرا ہوا، یا اس کا ایک ترجمہ اور بھی ہو سکتا ہے جس کو علامہ عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت پسند فرمایا ہے کہ محکم اور مضبوط کتاب۔ تو حکیم کے معنی حکمتوں سے بھرا ہوا، قرآن حکمتوں سے بھرا ہوا ہے، اور محکم یہ مضبوط ہے، اس کی آیات زبردست مضبوط ہیں کہ مانن بھی اور لفظاً بھی قرآن مضبوط ہے۔ کوئی دوسری ناسخ کتاب آ کر اس کے احکام کو بھی منسوخ نہیں کرتی، اور کوئی اس کے لفظوں کو بھی بدلنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ علی اونچی شان والا، بلند مرتبے والا، انا جعلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون وانہ فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم۔ ایک نام ہے اس کا بشیر، خوشخبری سنانے والا، اور پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دو اسماء ایسے ہیں کہ وہی قرآن کے اسماء بھی ہیں، کہ آپ کے صفاتی ناموں میں سے ایک نام نذیر، ڈرانے والے، اور ایک بشیر، خوشخبری سنانے والے، اور یہی قرآن کی صفاتی ناموں میں سے نام ہے، بشیر خوشخبری سنانے والا، بشارت دینے والا، اور نذیر ڈرانے والا۔ کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون بشیرا ونذیرا فاعرض اکثرهم فهم لا یسمعون۔ یہ قرآن عربی زبان میں ہے جس کی آیات کو کھول کر بیان کیا گیا ہے۔ ایک ناموں میں سے اس کا نام ہے مصدق، تصدیق کرنے والا، سچا بتانے والا۔ قرآن حکیم سابقہ انبیاء کرام کی نبوتوں کی بھی تصدیق کرنے والا ہے، اور ان کے اوپر چھوٹی بڑی نازل ہونے والی کتابوں کی بھی تصدیق کرنے والا ہے۔ تو مصدق، تصدیق کرنے والا۔ اور اس کے ناموں میں سے ایک بہت خوبصورت نام مہیمن، محافظ، نگہبان۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، اور پیارے نبی جی، ہم نے آپ کی جانب ایک کتاب برحق نازل فرمائی ہے، مصدقا لما بین یدیہ من الکتاب، جو اپنے سے پہلے والی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے، ان کو سچا بتلانے والی ہے، ومہیمنا علیہ، اور ان کی نگہبان ہے۔ فاحکم بینہم بما انزل اللہ، لہٰذا ان کے درمیان آپ اس وحی کی روشنی میں فیصلے فرمائیے جو اللہ نے نازل فرمائی ہے۔ یہ جو مہیمن نام ہے، یہ بڑا پیارا نام ہے کہ قرآن نگہبان ہے، اور اس کے اندر تھوڑا سا اگر آپ غور کریں تو اس نام کی عظمت مزید کھل کر سامنے آ جاتی ہے۔ توریت، زبور، انجیل، جب قرآن حکیم آیا تو بہت ساری آیات اور احکام توریت اور انجیل اور زبور کے قرآن حکیم میں باقی رکھے گئے، یعنی جو چیزیں ان شریعتوں میں احکام کی شکل میں موجود تھی، اگر اس شریعت میں ان کو منسوخ نہیں کیا گیا بلکہ بیائین ہی وہی احکام شریعت میں موجود رہے، تو وہ توریت میں اور زبور اور انجیل میں جب تک وہ احکام موجود تھے، ان کے اوپر ہمیشہ ایک خطرے کی تلوار لٹکی رہتی تھی کہ کوئی تحریف کرنے والا ان میں کبھی تحریف کرے گا، اس لیے کہ ان کتابوں میں تو یہود اور نصارہ نے اور ان امتوں نے تحریف کی ہے۔ تو جب تک یہ احکام توریت، زبور، انجیل میں تھے، خطرہ کیا تھا کہ کوئی تحریف کرنے والا ان میں تحریف کر سکتا ہے اور کوئی بدلنے والا ان کو بدل سکتا ہے۔ لیکن
وہ احکام اگر منسوخ نہیں ہوئے اور اب قرآن حکیم کا وہ حصہ بن گئے، تو اب قرآن حکیم چونکہ تحریف سے پاک کتاب ہے، ساری انسانیت، سارے جنات، ساری دنیا کی طاقتیں مل کر قرآن کے کسی اعراب کو بدلنا چاہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس کی قدرت نہیں دی ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ، بلا شبہ ہم ہی نے اس قرآن کو نازل فرمایا ہے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم ہی اس کی محافظ ہیں، نگہبان ہیں۔ تو وہ مضامین، وہ احکام، وہ آیات جو ان کتابوں کے اندر موجود تھی اور اس شریعت میں ان کو اگر منسوخ نہیں کیا گیا تو اب وہ قرآن کا حصہ بن گئی، تو اب یہ محفوظ ہو گئی۔ اس معنی کر بھی قرآن ان کتابوں کا محافظ اور نگہبان ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآنی مضامین کے ساتھ مکمل وابستگی اور دلچسپی رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ قرآن کے سلسلے میں جو معلومات ہیں ان کو ہم سب کو یاد کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کی رضا بھی نصیب ہوتی ہے اور علوم میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔